بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہمارا دوسرا پوئم ہے تاتاری۔ اردو میں ہم تاتاری کہتے ہیں، ٹھٹھیری انگلش میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پوئم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے پر علی گڑھ انگلش لرننگ چینل، اس کے پر جائیں گے تو آپ کو سارے نوٹس وہاں پہ مل جائیں گے۔ تو وہاں پہ میں شروع سے ہی اس ادارے میں جو نا یہ سارے کام ایز اے سروس کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ کوئی مجھے اتنا فائنینشلی اتنا ملتا نہیں ہے۔ تو لیکن خدمت کرنا بھی، یہ بھی انویسٹمنٹ ہے۔ تو یہ میں اس کو سمجھتا ہوں، یہ سبسکرائب کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو کریں، اچھا نہ لگے تو نہ کریں۔ اس سے میرا کوئی میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ باؤنڈ کرتا کہ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی۔ میرا آپ کو یہ شرط ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو صحیح طرح سمجھیں، اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو ایگزام میں فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتاری، اس پوئم کے اندر شاعر یہ ویسٹرن ممالک میں رہنے والے ایک انسان ہے، جو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ویسٹرن ممالک میں ترقی کے نام پر وہاں پہ مشین آئے، وہاں پہ ٹیکنالوجی، سائنس اتنے زیادہ ان کے انٹروجن ہوئی ہے کہ انسان ایک مشین بن کر رہ گیا ہے۔ انسان کے اندر سے جذبات، خوشیاں، رشتے، ناطے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ فیملی جو ہے ڈسٹورٹ ہو رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، جس کی وجہ سے ان کو فرسٹریشن ان کے اندر آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اظہار وہ اپنی گاہے بگاہے ٹائم ٹو ٹائم وہ اپنی شاعری میں مختلف چیزوں کے ذریعے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نظم کے اندر شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ ماڈرن زمانے کے میں رہ رہے ہیں، جو نا ایک سائنس ٹیکنالوجی سے، جدید زمانے کی چیزوں سے وہ تنگ آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ شاعر امیجن کر لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کاش، ہم کہتے ہیں کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا۔ تو کاش کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح کی جو فارمیٹ اس میں استعمال ہوا ہے ووڈ والا، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں ایسا ہوتا تو ایسا کرتا، پورا نظم اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر میں تاتار کا بادشاہ ہوتا، اب وہ شاعر کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پر ہے، پھر وہ اس کے نالج اتنا تک ہے کہ یہ مشرق میں کہیں پر ہے یہ ملک۔ تو جس طریقے سے ہمارے مشرقی ممالک میں جو پرانے زمانے کے جو مغل اعظم کا دور یا جہانگیر کا دور، اس طرح کے جو تاریخی ادوار ہیں، اس طرح کی کوئی سچویشن جو ہے وہ یہاں پر پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں باقی اس پوئم کے اندر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The poem elaborates that the modern people are sick of their artificial life۔ کہ شاعر یہ نظم ایلیبوریٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے کہ جدید زمانے کے لوگ سک آف ہیں، تنگ آ گئے ہیں، کس سے؟ آرٹیفیشل لائف سے، مصنوعی زندگی، جس میں بظاہر دیکھنے میں کپڑے سپڑے سب سارا کچھ اس کے پاس، گھر ہے، فیسلٹی ہے، لیکن خوش نہیں۔ اینڈ وانٹ ٹو لیو ان اے رومانٹک لینڈ، اور وہ ایک رومانٹک سرزمین میں رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس سے تنگ آ جاتا ہے اور وہ ایسے ہی جگہ پر جانا چاہتا ہے وہاں پہ رومانٹسزم ہو۔ اب یہ رومانٹک کا میں تھوڑا سا وہ کر کے آگے چلتا ہوں کہ رومانٹک سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں پیار ہو جاتا ہے، اس کو رومانٹک، یہاں تک لوگوں کو پتہ ہے۔ تو یہ رومانٹک سے مطلب مراد ہے کہ دیہات کی چیزیں، دیہات یا دیہات سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو وہاں کے ماحول ہیں اس کو رومانٹک کیا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر کہتے ہیں، یا وہاں کی ایک لٹریچر میں ہوتا ہے رومانٹسزم اور کلاسسزم۔ رومانٹسزم کا تعلق دیہات اور دیہات سے جو قدرت کی چیزوں سے ہے، قدرت کے قریب جو چیزیں ہیں، اور جو کلاسسزم کا تعلق جو ہے نا شہر سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، آرٹیفیشل جو لوگوں کی بنائی ہوئی۔ تو وہاں پہ رومانٹک لینڈ میں جانا چاہتا ہے، ویئر دے ہیو آل نیچرل بیوٹیز اینڈ پلیجر، جہاں پہ ان کے پاس بہت زیادہ خوشیاں، قدرتی خوبصورتیاں ہو اور خوشیاں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دا پوئٹ ٹاکس اباؤٹ این امیجنری لینڈ، شاعر ایک خیالی سرزمین کے بارے میں بات کرتا ہے، سم ویئر ان دا ایسٹ، جو مشرق میں کہیں پر ہے۔ جو میں نے پہلے بتایا، شاعر کو خود بھی اس کا اندازہ تھوڑا سا ہے،
دا پوئٹ وانٹس ٹو گو ٹو دس لینڈ، شاعر اس سرزمین میں جانا چاہتا ہے، اینڈ وانٹس ٹو بی اٹس رولر، اور وہاں کا حاکم بننا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اچھا پھر وہ سوچتے ہیں اگر وہ بادشاہ بنیں گے تو اس کے پاس کیا کیا ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہی تھنکس دیٹ ہی وڈ انجوائے سلیپ آن بیڈس میڈ آف آئیوری، کہ وہ پہلی خواہش کی یہ ہے کہ وہ اس بیڈ پر، اس پلنگ پر سو جاتا، بیڈ سے مراد یہاں پلنگ پر سو جاتا جو آئیوری سے بنا ہوتا۔ آئیوری کا مطلب ہاتھی کے دانت، ہاتھی دانت سے بہت سارے ڈیکوریشن کے سامان بنائے جاتے ہیں، یہ بہت ایکسپینسو ایک چیز ہوتا ہے۔ تو آئیوری کا جو بیڈ ہے بہت مہنگی ایکسپینسو ہے، تو اس پر جو ہے نا سو جاتا۔ اس کے بعد ہی وانٹس ٹو سٹ آن تھرونز میڈ آف گولڈ، وہ اس تخت پر جا کر بیٹھ جاتا جو سونے کا بنا ہوا ہوتا۔ اب دیکھو انسان کی خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو اس تخت پر، سونے کے بنے ہوئے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ جو آج کل بھی ہمارے جو ملک کے اندر جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں، ان کے بھی جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، ان کے ٹوائلٹس کے اندر سونے کی چیزیں لگی ہوئی، تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر ہی وانٹس، اچھا پھر وہ کہتے ہیں دیر وڈ بی بیوٹیفل پیکاک ان ہز کورٹ، پھر اس کے دربار میں خوبصورت جو ہے نا مور ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ مور ایک پرندے کا نام، خوبصورت جو مور ہوتے وہاں پر۔ ہی وانٹس ٹو، اچھا ہی وانٹس، پھر وہ کہتے ہیں دا فارسٹ آف ہز لینڈ، پھر اس کے وہاں کے جو جنگلات تھے، وڈ ہیو بیوٹیفل ٹائیگرس، وہاں پہ خوبصورت چیتے ہوتے ہیں وہاں پہ، چیتا اور اس طرح کے جانور، اینڈ ادر اسٹننگ اینیمل، اور دوسرے خوبصورت اینیملس۔ اسٹننگ کا معنی یعنی کہ جس سے آپ کو جھٹکا آ جاتا، اچانک خوبصورت جانور ہوتے۔ اچھا جناب، پونڈس وڈ بی فل آف شائننگ اینڈ کلرفل فش، وہاں کے جو پونڈز ہے، تالاب ہے، یہ رنگ برنگے مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہوتے۔ پھر کیا ہوتا، اور خواہش دیکھو، ان آرڈر ٹو کال ہم فار میل، اسے کھانے پر بلانے کے لیے، ٹرمپٹس وڈ بی بلاؤن، بگل بجائے جاتے، وہ ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ہے، وہ بجائے جاتے تاکہ بادشاہ سلامت کو پتہ چل جاتا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ دا کورٹ یارڈ آف ہز پیلیس وڈ بی لائٹڈ، وہاں کے صحن میں لائٹ ہوتے، روشنیاں ہوتے، وتھ یلو اینڈ ریڈ لیمپس، خوبصورت زرد اور جو ریڈ لیمپس وہاں پہ جل رہے ہوتے۔ سلو اینڈ سویٹ میوزک وڈ انکریز دا پریٹینس آف دا ایٹماسفیئر، وہاں کی جو سلو ایک میوزک بادشاہ کے اس میں، کبھی آپ نے اس طرح وہ دیکھا ہو تو پیچھے ڈاکیومنٹری یا ڈراموں میں ہوتا ہے وہ اس زمانے کی تاریخ، تو اس میں پیچھے سے ایک میوزک چل رہا ہوتا ہے، سلو میوزک چلتا رہتا ہے بادشاہ کے دربار میں، تو وہ میوزک کیا کرتا ہے، وڈ انکریز، بڑھا دیتا دا پریٹینس، خوبصورتی کو آف دا ایٹماسفیئر، اس وہاں کے ماحول کو اور بھی زیادہ خوبصورت کر دیتا۔ اچھا ہز ڈریس وڈ بی ایمبیڈڈ وتھ کلرفل کوسٹلی پرلس، اس کے جو لباس ہے وہ خوبصورت موتیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس زمانے کے لباس میں جو بیڈس وغیرہ پہنتے ہیں کلرفل، وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اور اس کی خواہش دیکھو، 7 زیبرا وڈ ڈرائیو ہز کیریج، 7 زیبرا اس کی گاڑی کو کھینچ لیتے۔ تو آج کل کی جو گاڑیاں ہیں، اچھا رولس روئے اور جو ٹی ایکس، اوپر اس سے اوپر کی جو گاڑیاں ہیں، اس زمانے کی جو مہنگی ترین گاڑی وہ 7 زیبرا تھا تقریباً، اس کی یہی خواہش ہے، تو 7 زیبرا اس کی گاڑی کو، 7 زیبرا اس کی گاڑی کو کھینچ لیتا۔ ہی وڈ انجوائے سویٹ فروٹس، پھر وہ خوبصورت، اچھا پھر وہ وہاں پہ جو میٹھے پھل کھا لیتے، بیوٹیفل ریورس، اور خوبصورت ریور سے انجوائے کرتے، اینڈ وانڈر، اور پھرتے رہتے ان بیوٹیفل ووڈ اینڈ ویلیز، خوبصورت وادیوں میں اور وہاں کے جنگلوں میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ٹمبلنگ لیکس اینڈ فوم لیس سی، اور خوبصورت ہلتی ہوئی جھیلیں اور صاف ستھرا جو سمندر ہے وہاں کے، وڈ بیوٹیفائی دا لینڈ، اس کی سرزمین کو اور بھی خوبصورت کر دیتا، بیوٹیفائی کر دیتا۔ اچھا ہی امیجنس، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے جی، ہی امیجنس ہمسیلف ٹو بی لارڈ آف آل دیز تھنگ، وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں، اینڈ گیٹ پلیجر، اور اسے خوشی ملتی ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو انسان کی سوچ جب انسان چینج کرتا ہے خوشیوں کے لیے، اس لمحے جو ہے انسان کے پاس خوشیاں آنا شروع ہوتا ہے۔ تو
جو ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پوئم کا ایک ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ہوتا ہے، اور باقی جو ایکسپلینیشن ہے ہر شعر جو نظم جو شعر کے جو لائن ہیں ان کے الگ الگ ایکسپلینیشن ہیں. تو ایکسپلینیشن وہاں پہ جو لائن، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دیتا ہوں. وہاں پہ کوئی الفاظ ہوگا اس کے پیپر میں جو آئے ہیں نظم 2 یا 4 لائن آتے ہیں، تو اس میں سے کوئی لفظ ایسا ڈھونڈو، کوئی لائن ایسا ڈھونڈو جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نظم سے، کس پوئم سے آئے ہیں. تو آپ نے جب جو ہی پتہ چل جائے گا آپ نے لکھنا ہے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ، اسی طرح لکھنا ہے. اس کے بعد ایکسپلینیشن اپنی طرف سے اپنی جو گلابی انگلش میں جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنا. تو ریفرنس آپ نے لکھنا، دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم تاتاری. اس پوئم، یہ نظم جو نا یہ جو اشعار ہے تاتاری سے لیا گیا، ریٹن بائی والٹر دی لامڈ، جس کو والٹر دی لامڈ نے لکھا ہے. کنٹیکسٹ ہے جناب، ان دس پوئم دا پوئٹ امیجنز ہمسیلف ٹو بی دا لارڈ آف تاتاری. شاعر اپنے آپ کو تاتار کا بادشاہ سمجھتا ہے. اینڈ امیجنری لینڈ سم ویئر ان دا ایسٹ، جو ایک خیالی سرزمین ہے جو تقریباً مشرق میں ہے. دیر آفٹر، اس کے بعد ہی ڈیزائرس دیٹ ایف ہی ور دا لارڈ آف تاتاری، اگر وہ تاتار کا بادشاہ ہوتا، ہی وڈ ہیو ایوری کائنڈ آف لگژریز، اس کے اوپر ہر قسم کی سہولیات اس کے بعد ہوتے. اینڈ ہی وڈ بی دا ماسٹر آف ایوری تھنگ، اور وہاں کا مالک ہوتا، کیونکہ ہر طرح کی چیزیں اس کے پاس آ جاتے.